नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद वाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सीरा पार्ट 6, मक्की सीरा पढ़ रहे हैं हम। पार्ट 6, हजर अस्वद यानी काले पत्थर को उसकी जगह पर रखने का झगड़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र का 35वां साल था कि कुरैश ने नए सिरे से खाना काबा की तामीर शुरू की। उसकी वजह ये थी कि काबा सिर्फ कद से कुछ ऊंची 4 दीवारी की शक्ल में था। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के ज़माने ही से उसकी ऊंचाई 9 हाथ थी और उस पर छत भी नहीं थी। इस बात से फ़ायदा उठाकर कुछ चोरों ने उसके अंदर रखा हुआ ख़जाना चुरा लिया था। काबे की तामीर हुए एक ज़माना गुज़र चुका था। काबे की इमारत खस्ता हो चुकी थी और दीवारें फट गई थीं। उधर उसी साल एक ज़ोरदार सैलाब आया जिसके बहाव का रुख खानाए काबा की तरफ था। उसी के नतीजे में खानाए काबा किसी भी लम्हे ढह सकता था। इससे पहले आग लगने की वजह से काबा की दीवारें कमज़ोर हो चुकी थीं और अब तूफ़ान की वजह से उसमें और भी दरारें पड़ गई थीं। इसलिए कुरैश मजबूर हो गए कि उसका मर्तबा व मकाम बरकरार रखने के लिए उसे नए सिरे से तामीर करें। इन्हें कुरैश ने सोचा कि इसे हम दोबारा से काबे को तामीर करेंगे, दोबारा से बनाएंगे। इस पर कुरैश ने यह फ़ैसला किया कि खाना काबा की तामीर में सिर्फ हलाल रकम ही इस्तेमाल करेंगे। इसमें किसी तवाइफ की कमाई, सूद की दौलत और किसी का नाहक लिया हुआ माल इस्तेमाल नहीं होने देंगे। नई तामीर के लिए पुरानी इमारत को ढाना ज़रूरी था, लेकिन किसी को ढाने की हिम्मत नहीं होती थी क्योंकि लोगों को असहाबे फील का वाक़या याद था। फाइनली वलीद बिन मुगीरा मखज़ूमी ने शुरुआत की। उनको डर लग रहा था कि हम कैसे इसको, क्योंकि नया काबा बनाने के लिए पुराना जो दीवारें थी जो खस्ता हाल हो रही थी उनको तोड़ना ज़रूरी था। जब वो तोड़ते उसी के बाद नई दीवारें बनाई जा सकती थी, लेकिन उन्हें बहुत डर लग रहा था कि ऐसा ना हो कि कहीं हम तोड़ें और हम पर अजाब आ जाए, क्योंकि वह असहाबे फील का वाक़या देख चुके थे। तो वलीद बिन मुगीरा जो थे उन्होंने शुरुआत की, क्योंकि वो जानते थे कि उनकी नीयत अच्छी है, तो इसलिए जब उन्होंने शुरुआत की उसको तोड़ना शुरू किया। जब लोगों ने देखा कि उस पर कोई आफत नहीं आई तो बाकी लोगों ने भी गिराना शुरू कर दिया, जो उसकी दीवारें थी उसको गिराना शुरू कर दी। और जब कवायद इब्राहीम तक ढह चुके, यानी बिल्कुल नीचे तक जहाँ पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो काबा बनाया था उसकी फाउंडेशन दिखना शुरू हो गई थी, तो तामीर का काम शुरू किया। अब उन्होंने वहाँ से नई दीवार बनानी शुरू की। तामीर के लिए अलग अलग हर कबीले का हिस्सा मुकर्रर था और हर कबीले ने अलग अलग पत्थरों के ढेर लगा रखे थे कि सब कबीले वाले मिलकर बना रहे थे खाना काबा को, तो सबके लिए मुकर्रर था कि आपको अपना अपना हिस्सा डालना है। तामीर शुरू हुई। बकूम नामी एक रूही मेमार निगरान था, यानी उसकी निगरानी में इसकी तामीर की जा रही थी। जब इमारत हजर अस्वद तक ऊंची हो चुकी
تو یہ جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا کہ حجر اسود کو اس کی جگہ رکھنے کا شرف کسے حاصل ہو، یعنی ہر ایک چاہتا تھا کہ ہمارا قبیلہ جو ہے وہ حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھے۔ یہ جھگڑا 4-5 روز تک جاری رہا اور دھیرے دھیرے اس قدر شدت اختیار کر گیا کہ لگتا تھا سرزمین حرم میں سخت خون خرابہ ہو جائے گا، یعنی وہ آپس میں اتنا زیادہ جھگڑا کرنے لگے کہ ایسا لگتا تھا کہ ایک دوسرے کو ماریں گے اور خون خرابہ ہوگا۔ لیکن ابو امیہ مخزومی نے یہ کہہ کر فیصلے کی ایک صورت پیدا کر دی کہ مسجد حرام کے دروازے سے دوسرے دن جو سب سے پہلے داخل ہو اسے اپنے جھگڑے کا حاکم یعنی جج مان لیں۔ لوگوں نے یہ بات منظور کر لی کہ کل جو بھی سب سے پہلے داخل ہوگا وہ فیصلہ کرے گا کہ اس جھگڑے کا کیا فیصلہ ہو۔ اللہ کے حکم سے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو چیخ پڑے کہ یہ امین ہیں، ہم ان سے راضی ہیں، یہ رسول اللہ ہیں، یعنی ہم ان سے راضی ہیں اور یہ جو ہے صحیح فیصلہ کریں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب لوگ بہت محبت کرتے تھے اور آپ کو صادق اور امین کہا جاتا تھا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قریب پہنچے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاملے کی تفصیل بتائی تو آپ نے ایک چادر مانگی، بیچ میں حجر اسود رکھا اور سارے قبائل کے سرداروں سے کہا کہ آپ سب حضرات چادر کا کنارہ پکڑ کر اوپر اٹھائیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، سارے قبیلے والوں نے اس طرح سے چادر پکڑ لی اور بیچ میں حجر اسود تھا اور سب نے مل کے چادر کو اونچا کیا۔ یہ حجر اسود ہے۔ اس کو بوسہ دیا جاتا ہے اور پھر یہاں سے طواف شروع ہوتا ہے۔ جب چادر حجر اسود کے مقام تک پہنچ گئی تو آپ نے اپنے ہاتھ سے حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ یہ بہت صحیح فیصلہ تھا، اس پر ساری قوم راضی ہو گئی اور ان کی جو بہت بڑی پرابلم تھی وہ سالو ہو گئی۔ ادھر قریش کے پاس مال حلال کی کمی پڑ گئی، اس لیے انہوں نے شمال یعنی نارتھ کی طرف سے کعبے کی لمبائی تقریباً 6 ہاتھ کم کر دی۔ یہی ٹکڑا ہجر اور حتیم کہلاتا ہے، یعنی یہ جو سیمی سرکل ہے یہ کعبے کا ہی حصہ ہے، لیکن ان کے پاس پیسے نہیں تھے تو انہوں نے یہ جو حصہ ہے اس کو چھوڑ کے یہ سیمی سرکل بنا دیا۔ تو جو بھی یہاں سیمی سرکل میں نماز پڑھتا ہے اس کو اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا جیسے کہ اس نے کعبے کے اندر نماز پڑھی، اور جو طواف ہوتا ہے وہ اس سیمی سرکل کے باہر سے ہوتا ہے، کیونکہ یہ جو سیمی سرکل ہے یہ حتیم کہلاتا ہے اور یہ کعبے کا ہی حصہ ہے۔ اس بار قریش نے کعبے کا دروازہ زمین سے خاصا بلند کر دیا تاکہ اس میں وہی شخص داخل ہو سکے جسے وہ اجازت دے۔ کعبے کا دروازہ اتنا اونچا ہے کہ ہر کوئی اس میں داخل نہیں ہو سکے، ابھی بھی ویسے ہی رکھا گیا ہے اسے۔ جب دیواریں 15 ہاتھ اونچی ہو گئیں تو اندر 6 ستون کھڑے کر کے اوپر سے چھت ڈال دی گئی اور کعبہ اپنی تکمیل کے بعد قریب قریب کیوب شکل کا ہو گیا۔ کعبہ اندر سے بالکل خالی ہے، وہاں جا کے نماز پڑھی جاتی ہے۔ اب خانہ کعبے کی اونچائی 15 میٹر ہے۔ حجر اسود والی دیوار اور اس کے سامنے کی دیوار یعنی جنوبی اور شمالی یعنی کہ ساؤتھ اور نارتھ دیواریں 10-10 میٹر ہیں۔ یہ حجر اسود ہے جو ایسٹرن کارنر ہے کعبہ کا، وہاں پر ہے۔ حجر اسود مطاف یعنی جہاں طواف ہوتا ہے، وہ ایریا جہاں طواف ہوتا ہے کہ زمین سے 1.5 میٹر کی اونچائی پر ہے۔ دروازے والی دیوار اور اس کے پیچھے کی دیوار یعنی ایسٹ اور ویسٹ کی دیواریں
12-12 میٹر ہیں۔ دروازہ زمین سے 2 میٹر اونچا ہے۔ حتیم یعنی کعبے کا ہی حصہ ہے جو ابھی سیمی سرکل فارم میں ہے۔ طواف اس کے باہر سے ہوتا ہے۔ قریش نے دروازے کو نیچے نہیں کیا کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی بھی کعبے میں ان کی اجازت کے بغیر داخل ہو۔ انہوں نے دروازے کی اونچائی بھی 9 کیوبٹس ہاتھ یا غز سے دگنی کر کے 18 کیوبٹس ہاتھ یا غز کر دی۔ دروازہ بھی خوب اونچا بنایا گیا تھا، اور ان دیواروں پر ایک چھت بھی ڈال دی جس کی اونچائی 15 کیوبٹس ہاتھ یا غز تھی۔ اس طرح سے چھت بھی ڈلی ہوئی ہے، ابھی بھی اس کو ویسے ہی بنایا گیا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔